نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام میرے حکیم بھائیوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام حکیم بھائی دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے۔ آج میں آپ کو نہایت ہی مجرب نسخہ دینے جا رہا ہوں جو 1 کلو کلی کا پانی خشک کرے گا، یعنی 1 کلو کلی کی چاندی بنائے گا۔ اور نہ صرف یہ چاندی بنائے گا بلکہ یہ گندک کو اور کفور کو جاری و غواصی بھی بناتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیرے کا کام دیتا ہے یہ نسخہ۔ اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہیرے کو کشتہ بھی کرتا ہے، جو کشتہ اکثیری ہوتا ہے۔ اور نسخہ جو ہے وہ نہایت ہی آسان بنانے میں اور سیدھا اور کم خرچ ہے، تو بنائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو نسخے کی طرف آتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ رسک پور، سمل فار اور پارا، یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں تولا تولا، یعنی 12 گرام آپ نے یہ چیزیں لینی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا وزن جو ہے وہ 36 گرام ہوگا۔ تو آگے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو اچھی طرح کھرل کریں، تقریباً 2-2.5 گھنٹے اس کو کھرل کریں۔ یہ تینوں چیزوں کی کجلی ہو جائے گی تو بعد میں اس کو آپ ایسا کریں کہ ایک آتشی شیشی میں ڈالیں یا آتشی بیکر میں ڈالیں اور اس کے اوپر 6 تولہ وزن کر کے تیزاب ڈال دیں گندک کا۔ اب اس کو نرم آگ پہ رکھ کے تیزاب جو ہے وہ اڑا دیں۔ جب یہ تیزاب 6 تولہ گندک کا آپ کا اڑ جائے تو 6 تولہ تیزاب آپ اس میں اور ڈال دیں۔ یہ 6 تولہ کے حساب سے تیزاب گندک آپ نے یہ 11 عمل کرنے ہیں، 11 بار یہ تیزاب آپ نے 6 تولہ کر کے اڑا دینا ہے۔ یہ آپ کا وزن جو ہے تیزاب گندک کا 11 چھیک 66 ہوتا ہے، یعنی 66 تولہ آپ نے تیزاب گندک اس میں جذب کروانا ہے، یعنی کہ اڑا دینا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 6 تولے کر کے ہی اس میں تیزاب ڈالنا ہے اور وزن کے ساتھ ڈالنا ہے۔ تو یہ دعا آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ یہ دعا سنڈ ہوگی، یہاں تک یہ کیمل نار ہوگی اور سنڈ ہوگی۔ تو آگے اس کو مشمع کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یا تو آپ تیل بنا لیں نشادر کا، یا پھر آپ لیموں کا عرق جو ہے وہ 7 آتشہ بنا لیں، یہ دونوں ہی اس میں کام کریں گے۔ تو اگر آپ نے بنانا ہے نشادر کا تیل تو میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ دونوں اس کی چالیں ہیں اس کو مشمع کرنے کی۔ آگے آپ کو میں اس کی چال جو ہے وہ بتاؤں گا کہ یہ گندک کو کیسے مشمع کرے گی اور یہ کفور کو کیسے مشمع کرے گی۔ مشمع کہتے ہیں شمس بنانے والی چیز کو، جو جاری و غواصی ہوتی ہے، کسی چیز کی محتاج نہیں رہتی۔ اچھا، تو اگر آپ نے نشادر کا آئل بنانا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ کاربائڈ مسالہ لے لیں، 1 پاؤ مسالہ لے لیں کاربائڈ۔ تو اس کو پہلے آپ بریک کر لیں چٹو میں ڈال کے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ جتنی جلدی ہوگا اتنا یہ اچھا رہے گا۔ تو نشادر آپ کے پاس پہلے سے بریک پڑا ہوا ہو تو اس کو چٹو میں آپ بریک کریں۔ بریک کرنے کے بعد آپ اس کو اسی مسالے میں ہاتھوں کی مدد سے مکس کر دیں۔ مکس کر کے ایک پوٹلی بنائیں کھدر کے کپڑے میں اور ہوا میں اس کو لٹکا دیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا تیل جو ہے نشادر کا تیل ہو کے وہ نیچے ٹپکنا شروع ہو جائے گا۔ نیچے برتن رکھ دیں
تو یہ یہاں بھی کام کرتا ہے، لیکن یہ آپ 2 عمل کریں۔ کاربائڈ مسالہ پھر کوٹ لیں، نشادر یہی چلے گا۔ تو نشادر جو ہے اس کا آئل جو ہے وہ پھر آپ ایسا ہی کریں، لیکن اس بار تھوڑا برتن جو ہے آپ کو مختلف کرنا پڑے گا کہ آپ کپڑا رکھیں، پلاسٹک کی بوتل کاٹ لیں اور اس کے اندر آپ کپڑا رکھیں اور کپڑے میں یہ تیل ڈال دیں اور کاربائڈ مسالہ جو ہے وہ پائیا ڈال دیں۔ تو نیچے سے کوئی سلاخ گرم کر کے نا، پوٹلی تھوڑی اوپر اٹھا کے نیچے سے کوئی گرم سلاخ کر کے تو اس میں سے 2-3 درمیان سے سوراخ کر دیں بوتل میں سے، پوٹلی میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کو ہوا میں لٹکا دیں، تو یہ دوسری بار بھی تیل جو ہے یہ نکل کے نیچے آ جائے گا۔ اب اس تیل سے آپ خل تشویہ کریں، یہ دوا جو سنڈ بنی ہوئی ہے آپ کی، تو یہ مشمع ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ 1 کلو کلی پگھلا لیں اور یہ دوا اوپر ڈال دیں، انشاءاللہ ادھر ہی یہ اس کا گال بھی اوپر چلا جائے گا اور یہ کمر کے گھر میں چلی جائے گی۔ آگے آپ اس کا نیار تیار کریں اور بازار کریں۔ تو دوسرا لیموں کا جو عرق ہے وہ 7 آدشا آپ نکالیں۔ پہلے لیموں کا پانی نکالیں، جب لیموں کا پانی نکل جائے، لیموں کا پانی نکالیں آپ 2 کلو، تو اس کو نا مقطر کریں پوٹلی میں باندھ کے۔ یہ مقطر تھوڑا ٹائم لگتا ہے، چیکنا یہ لیموں کا پانی ہوتا ہے، چکناہٹ رکھتا ہے اپنے اندر۔ مقطر کرنے کے بعد آپ روٹائڈ میں ڈال کے سپریٹ لیمپ کے ساتھ اس کا آپ عرق کشید کریں، اور آدھا جب آپ کو عرق میسر ہوتا جائے تو آدھا ضائع کرتے جائیں۔ اسی طرح آپ 7 بار اس کو، جب یہ عرق آپ کا نکل آئے تو اس کو پھر کشید کریں اور آدھے پہ، لیکن اس بار جو ہے وہ تیسرا حصہ آپ ضائع کریں اور 2 حصے رکھ لیں۔ تو تیسری بار بھی آپ ایسا ہی کریں، یعنی کہ اس بار آپ چوتھا حصہ جو ضائع کریں گے اور 3 حصے عرق جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اسی طرح ایک درجہ جو ہے وہ بڑھاتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو 7 بار آپ نے اس کو کشید کرنا ہے، یعنی 7ویں بار آپ عرق کا 7واں حصہ جو ہے وہ ضائع کریں گے اور 6 حصے آپ عرق کے اپنے پاس کشید کر لیں گے۔ تو یہ آپ کا 7 آدشا لیموں کا عرق ہو گیا۔ یہ ہر روحی چیز کو جاری و گواسی کرتا ہے، ہر یعنی کہ سانڈ چیز جو آپ نے قائم کی ہوئی ہے اس کو جاری و گواسی کرتا ہے، اور میرے یہ مشاہدے میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کسی نے سانڈ شنگرف بنایا ہوا ہے تو اس میں خل تشویہ کریں گے، وہ جاری و گواسی مشمع ہوگا۔ اگر کسی نے سمل فار بنایا ہوا ہے، وہ سانڈ ہے، تو اس میں خل تشویہ کریں گے، وہ جاری و گواسی ہوگا اور کام کرے گا۔ اسی طرح رسک پور اگر کسی نے بنایا ہوا ہے تو اس میں خل تشویہ کریں گے تو وہ جاری و گواسی ہوگا۔ یہ کسی اکسیر اعظم سے کم نہیں ہے، تو اس سے خل کر لیں یا اکسیر عقاب بنا لیں۔ عقاب نشادر کو بولتے ہیں، نشادر کا آئل بنا لیں تب بھی کام ہوگا۔ اگرچہ وہ آپ کو بنانا مشکل لگتا ہے تو یہ آپ عرق کشید کر لیں، لیکن اگرچہ یہ دونوں چیزیں ملا کے، جیسے کہ آپ نے 7 آدشا لیموں کا عرق نکال لیا، اب لیموں کے عرق میں آپ نشادر کا آئل ملائیں اور پھر عرق کشید کریں، تو اس کی کیا ہی بات ہے، اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ہیرے کا آئل آ گیا ہے، تو اس سے آپ دنیا بھر کے کام لے سکتے ہیں، خوراکی بھی اور پوشاکی بھی۔ تو یہ دوائی جو آپ نے مشمع کی ہے یہ 1 کلو کلی کی جازب ہے، یعنی اس کا پانی خشک کرے گی۔ آگے اگر اس دوا کو آپ 5 تولہ گندک لیتے ہیں اور 1 تولہ یہ دوا ڈال کے کھرل کرتے ہیں اس کو، اور اس کو آگ پہ چڑھاتے ہیں، تو یہ تیل ہوگا۔ تو پھر اس کو ٹھنڈا کریں اور اسی اکسیر کے ساتھ
جو لیمن کی آپ نے بنائی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو خرل تشویہ کریں تو یہ گندک جو ہے آپ کی یہ قائم بھی ہوگی، مشمع بھی ہوگی اور تیل بھی ہوگی۔ کفور پہ اگر یہ عمل کریں اور ایسے ہی عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کا کفور جو ہے وہ قیم و مشمع ہوگا۔ اور یہ کفور جو ہے یہ گندک اور کفور یہ پارے کو رنگین جو ہے وہ قیم النار یعنی کہ پارے کا جاذب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا راز آپ کو آج تک نہیں ملا ہوگا، ایسا نسخہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا۔ بات بنتی ہے محنت کرنے سے۔ تو میری طرف سے آج اتنا ہی ہے، میں فالتو باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ میں کسی کا ٹائم ضائع کرتا ہوں اور نہ میں اپنے ٹائم کی بھی قدر کرتا ہوں۔ تو میری طرف سے آج اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔